وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس کی توفیق سے اللہ نے مجھے اور آپ کو تراویح کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درس شروع کرنے سے پہلے میں ہمارے لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جو کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں یا گفتگو میں مصروف ہیں، یہ بات یاد دہانی کے لیے میں پھر سے کہوں گا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں تو وہاں دنیا کی باتیں کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں، اور دنیاوی باتیں جہاں بھی ہوتی ہیں وہاں نقصان زیادہ رہتا ہے خیر کے بالمقابل میں. تو اسی لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ درس میں آ کر کے شامل ہو جائیں تاکہ دین کی کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکیں. آج کی اس تراویح میں سورۃ النساء کی اکثر آیتوں کی تلاوت کی گئی. انہی آیات میں سے آج کی اس درس کے لیے میں نے 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، اور انہی آیات کی روشنی میں آج کی اس درس میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. ویسے آج کی اس تراویح کی نماز میں کئی آیتیں تلاوت کی گئیں، اس میں وہ مشہور اور معروف آیت بھی تلاوت کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ کیا. کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. یہ وہ آیتیں ہیں، ہر آدمی کو اس آیت کو بار بار سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اس آیت پر غور اور تدبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اس آیت میں ہمارے اور آپ کے حقیقی زندگی کا ایک سفر کا اللہ نے تذکرہ کیا، وہ ہے موت. اور یہ موت واحد ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ کبھی وفاداری نہیں کر سکتی. انسان کے ساتھ موت کبھی وفاداری نہیں کر سکتی، اور موت انسان کو کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا. کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ نے کہا کہ تمہیں ضرور بضرور موت آئے گی، اگرچہ کہ تم اس موت سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعے میں جا کر کے اگر چھپ جائیں تب بھی یہ موت تمہیں نہیں چھوڑے گی، یہ موت تمہارا پیچھا کر کے رہے گی.
یہی وجہ ہے کہ انسان موت کو بکثرت یاد کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث میں اس بات کی طرف ترغیب دلائی، کہا کہ لوگوں موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ جو آدمی جتنا موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کی خواہشات ٹوٹ جاتی ہیں، اس کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کی طرف انسان مائل نہیں ہو پاتا ہے، اور اکثر انسان کا رجحان آخرت کی طرف ہوتا ہے، اس لیے کہ موت لذتوں کو توڑنے والی واحد ذریعہ اور واحد چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا اکثر الذکر ہادم اللذات الموت، لوگوں خواہشات کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت ہر انسان کو آئے گی، اور موت سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر اس روئے زمین پر کسی کو اگر موت سے چھٹکارا ہوتا، وہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے، جنہیں اللہ تعالی ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی موت آئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو موت آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہمیشہ کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور دوسری آیت کریمہ آج کے اس تراویح کے نماز میں ہم نے وہ بھی پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی۔ کون ہے یہ منافقین؟ یہ وہ منافقین ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں عہد نبوی میں اسلام کا لبادہ پہن کر کے، اسلام کا لباس پہن کر کے مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف ڈالنے والے، مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے والے، مسلمانوں کے دلوں کو کھوکھلا کرنے والے، یہ وہ منافقین تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اتنی سخت وعید سنائی، کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ نے کہا کہ وہ منافقین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی سب سے نچلے حصے میں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور جہنم کے سب سے نچلے حصے میں اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ عہد نبوی میں منافقین سے اسلام کو جتنا نقصان ہوا ہے، کسی اور سے نقصان اتنا نہیں ہوا جتنا منافقین سے ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے سلسلے میں بڑی اذیتیں، بڑی وعیدیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنائیں۔ بہرحال آج کے اس تراویح کی نماز میں کئی آیتیں پڑھی گئیں، 2 آیتوں کا میں نے آج کے اس درس کے لیے انتخاب کیا۔ ان آیات کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا، اور بالاختصار ان آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جن لوگوں نے گناہ کیا ہے، جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اللہ نے کہا ثم یستغفر اللہ، گناہ ہونے کے بعد پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ نے کہا جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور حکمتوں والا ہے۔ ان 2 آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان آیات کی روشنی میں مجھے 2 پہلوؤں پر گفتگو کرنی ہے۔ ایک یہ ہے انسان اپنی زندگی میں جو گناہ، جو نافرمانیاں کرتا ہے،
اس کا وبال انسان کی زندگی میں انفرادی طور پر اور اجتماعی شکل میں کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، پہلی بات واضح کرنی ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ کے ذریعے سے وہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کے سرزد ہونے کے بعد توبہ کرنے میں، استغفار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور استغفار کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، انسان خطا کار ہے، انسان گنہگار ہے، بنی آدم کا ہر انسان خطا کار ہے، کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں گناہوں سے پاک ہوں۔ دنیا میں واحد انبیاء کی ایسی شخصیتیں ہیں جو گناہوں سے پاک ہے، جسے معصوم عن الخطا کہا جاتا ہے، ورنہ انبیاء کے علاوہ اس زمین کی ہر مخلوق گنہگار ہے، اللہ کی نافرمان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آپ نے کہا ابن آدم کی ہر اولاد گنہگار ہے، خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی نظر میں گناہ ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ یہ بات یاد رہے، بنیادی طور پر انسان کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی گناہ کو انسان حقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ گناہ انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں۔ بالخصوص آپ دیکھیں، انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ایک وقت کی نماز بھی اگر اس سے ترک ہو جائے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آدمی اس حال میں اگر انتقال ہو جائے کہ بنا نماز کے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، جس حالت میں انسان کی موت آئے گی اسی حالت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اٹھائے گا، اور اللہ تعالیٰ انسان کے ہر اعمال کے سلسلے میں سوال کرے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، کسی بھی گناہ کو انسان حقیر نہ سمجھیں، چاہے اس گناہ کا تعلق چھوٹا ہو، چاہے اس گناہ کا تعلق بڑا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ترک کرنا ہماری نظر میں کوئی کوئی بڑی بات نہیں ہے، عام بات ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو نمازوں کو چھوڑ کر کے کیا ہے زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر کے کیا ہے ایسے رہتے ہیں جیسے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہمارے درمیان میں ہیں جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کی کبھی توفیق انہیں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، انسان اپنی زندگی میں کسی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھیں، اس لیے کہ جو آدمی جتنا گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، اور جتنا انسان گناہوں کو کرتا جاتا ہے، بسا اوقات چھوٹے چھوٹے گناہ بھی انسان کی آخرت کو تباہ کرنے کا ایک واحد سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ بالخصوص انسان تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ہر آدمی کسی بھی گناہ کو کرنے سے کتراتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ آپ تنہائی میں ہیں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اس کے ساتھ انٹرنیٹ جڑا ہوا ہے، اور آپ بیٹھ کر کے کوئی ننگی فلمیں آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی ننگی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کچھ ایسے افراد بھی آئیں گے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے اللہ کے سامنے آئیں گے، نیکیوں کے انبار لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیکیوں کو کیا ہے ہوا میں اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو تباہ کر دے گا۔ راوی حدیث نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک انسان اللہ کے سامنے نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ آپ نے کہا یہ وہ آدمی ہوگا جو تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا ہوگا،
اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے تنہائیوں کے گناہوں سے بچنے کی تلقین کی۔ جو آدمی تنہائی میں گناہوں سے نہ بچے، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے محفوظ نہ رکھے، یہ تنہائیوں کے گناہ انسان کی آخرت کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ ویسے انسان کو ہر پل ہر لمحہ اللہ کے نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، لیکن یاد رہے عمومی طور پر، انفرادی طور پر انسان جب گناہ اور نافرمانیاں بکثرت کرنے لگتا ہے، توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، گناہوں پر گناہ کرتے جا رہا ہے، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا جا رہا ہے، ایسی صورت میں انفرادی طور پر انسان کے زندگی میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دو باتیں آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان بکثرت گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جائے گا، انسان کا دل سخت ہو جائے گا، اور یہ دل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس آدمی کا دل گناہوں کے ذریعے سے زنگ آلود ہو جائے، جس آدمی کا دل گناہوں کے ذریعے سے تنگ ہو جائے، جس آدمی کا دل گناہوں کے ذریعے سے سخت ہو جائے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے کہ دلوں کی سختی یہ اللہ کا ایسا عذاب ہے جس کا علاج انسان جتنا جلد ہو سکے کر لینا چاہیے۔ کیا علاج ہے؟ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اس لیے کہ جو آدمی گناہ کے فوراً بعد توبہ کرے، استغفار کرے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سیاہ داغ لگا دیتا ہے۔ انسان گناہ کے فوراً بعد اگر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر لگے ہوئے اس داغ کو مٹا دیتا ہے۔ اگر انسان گناہ پر گناہ کرتا جائے، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا جائے، اس کا احساس اگر انسان کو نہ ہو، آپ نے کہا کہ وہ گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل پر جو مہر لگا دیا ہے، جو دھبا اس کے دل پر اللہ نے لگا دیا ہے، گناہوں کی نحوست سے وہ چیز بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہا کہ ہرگز نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے مہر لگا دیا ہے۔ دل یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس دل کو انسان جتنا صاف رکھے، جتنا پاک رکھے، کتاب و سنت کی باتیں اس کے دل پر اتنا ہی اثر ہوتی ہیں۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے، کتاب و سنت کی باتیں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں پر اگر اثر نہ کریں، سمجھ لیں کہ یہ حقیقت میں ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ دوسری بات میرے بھائی، انسان جو گناہ کرتا ہے انفرادی طور پر اس کا کیا نقصان ہوگا، کیا اثرات اس کی زندگی پر ہوں گے؟ بنیادی طور پر انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا چین اور سکون برباد کر دیتا ہے۔ انسان کا چین اور سکون برباد ہوگا۔ چین اور سکون یہ دونوں اللہ کی نعمت، اور عافیت یہ اللہ کی عظیم نعمت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبح اور شام کے اذکار میں عافیت کا سوال کیا کرتے تھے اللہ سے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ورحمنی، مجھ پر رحم فرما، وعافنی، مجھے عافیت دے۔ عافیت کا مطلب سکون، سکون زندگی، اطمینان زندگی جس آدمی کو حاصل ہو جائے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے اس آدمی کے لیے۔ اور جو آدمی گناہ کرے گا، نافرمانیاں کرے گا، اللہ اس کی زندگی سے سکون اور چین ختم کر دے گا، اور یہ اللہ کا عذاب ہے یہ اس آدمی کے لیے۔ اس دنیا میں آپ دیکھیں ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی مصیبت میں ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی الجھن میں گرفتار ہے، اور ہر آدمی کسی نہ کسی آفتوں میں گرفتار ہے۔ بنیادی وجہ انسان کے گناہ نافرمانیاں ہیں۔ یہ نافرمانیاں، یہ گناہ کبھی کبھار انسان کے سکون کو برباد کر دیتی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، انفرادی طور پر انسان جو گناہ کرتا ہے، بسا اوقات یہ گناہوں سے انسان کی نماز میں، عبادات میں جو خشوع اور خضوع ہے، اللہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ عبادات میں خشوع ایک اہم حصہ ہے۔ عبادات کی قبولیت کے لیے خشوع کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہماری عبادتیں ویسے نہیں ہو پاتی ہیں جس طرح ہونا چاہیے۔ آج ہماری عبادتیں کیوں بے اثر ہیں؟
عبادات اپنے اندر اثر رکھتی ہیں، دعا اپنے اندر اثر رکھتی ہے، نماز اپنے اندر اثر رکھتی ہے۔ جیسے آپ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ دیکھیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا اس آیت کریمہ میں نماز یقیناً انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ جس آدمی کی نماز انسان کو گناہ سے نہ بچائے، جس آدمی کی نماز انسان کو فلم دیکھنے سے نہ روکے، جس آدمی کی نماز انسان کو کیا ہے امانت میں خیانت کرنے سے نہ روکے، جس آدمی کی نماز انسان کو تقوی اور متقی نہ بنائے، پرہیزگار نہ بنائے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے، اس کی عبادتوں میں کمی ہے، بے اثر ہیں اس کی عبادتیں۔ یہ انسان کے گناہ ہیں جو ہماری اور آپ کی عبادتیں بے اثر کر دیتی ہیں۔ تو لہذا میرے بھائی، انسان یہ کوشش کریں اللہ کی نافرمانیوں سے بچے۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی میں کہوں گا، انفرادی طور پر انسان جو گناہ کرتا ہے، بسا اوقات انسان کے گناہ انسان کو ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں، انسان کے گناہ انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں مختلف بیماریاں جو وجود میں آئی ہیں، وہ بیماریاں جو آج سے پہلے نہیں تھیں، آج ہمارے معاشرے میں ایسی بیماریاں وجود میں آئی ہیں جس کا تذکرہ آج سے پہلے نہیں سنا جاتا تھا۔ اور آج جو بیماریاں نئی بیماریاں آج ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ کینسر کے مریضوں کو دیکھیں، آپ کبھی کینسر کے ہسپتال کا جائزہ لیں، آپ کبھی دوسرے جو ہسپتال سے ان کا آپ جائزہ لیں، ایسے بیماری میں مبتلا افراد ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں، ڈاکٹر حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر اس کا علاج کریں تو کیسا کریں، آخر اس کا علاج کریں تو کیسا کریں، لا علاج بیماریاں۔ ایک مثال کے طور پر آپ دیکھیں کینسر ہے، کینسر ایسی بیماری ہے جو ابتدائی مرحلے میں معلوم نہیں ہوتی، اور انسان جب آخری اسٹیج کو پہنچتا ہے اس مرحلے میں انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ اور دنیا کی ایسی ٹیکنالوجی جو وجود میں آئی ہے، اللہ کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں، بے حس ہو جاتی ہیں۔ یہ بیماریاں انسان کے لیے وبال بن جاتی ہیں۔ کینسر جب ابتدا میں انسان کے جسم میں جب داخل ہو جائے، تیسرا اسٹیج آنے تک معلوم نہیں ہوتا، بڑی ٹیکنالوجیز اس کے سامنے ہار مان جاتی ہیں، اور آخری مرحلے میں پہنچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کو کینسر کی بیماری ہے، اور اس وقت ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ دنیا میں کچھ دن کا مہمان ہے۔ یہ جو بیماریاں آج وجود میں آئی ہیں، یہ ہمارے گناہ اور نافرمانیاں ہیں۔ ایسی بیماریاں نعوذ باللہ جو آج سے پہلے نہیں تھیں اور آج ہمارے معاشرے میں ہیں۔ بعض ایسی بھی بیماریاں ہیں جس کا علاج ابھی تک ڈاکٹروں نے تحقیق بھی نہیں کیا ہے، ایسی بھی بیماریاں ہیں، اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں یہ کیوں ہے، یہ گناہ اور نافرمانیاں۔ اور انسان جب بکثرت گناہ کرنے لگ جائے، نافرمانیاں کرنے لگ جائے، اللہ اس کی مستی کو توڑنے کے لیے بیماریوں میں مبتلا کر دیتا۔ مثال کے طور پر شوگر ہے، آپ لے لیجیے، شوگر ایک عام بیماری ہے، لیکن شوگر آنے کے بعد انسان کو کتنی پریشانیوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار آپ دیکھیں شوگر جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، کڈنیاں فیل ہو جاتی، ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اسے آنکھیں چلے جاتی ہیں۔ چھوٹی سی بیماری ہے جو انسان کو اتنا مجبور کر دیتی ہے، بے بس ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب کیوں آتے ہیں؟ یہ گناہ ہیں، یہ ہماری نافرمانیاں ہیں۔ بسا اوقات اجتماعی شکل میں اگر ہم بات کریں گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں، یہ جو گناہ نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، بسا اوقات یہ گناہ اجتماعی شکل میں اگر آپ دیکھیں، انسان کے گناہ جب حد سے بڑھ جاتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی نافرمان ہو جائے گی، رشتہ دار نافرمان ہو جائیں گے۔ اسلاف کہا کرتے تھے، اسلاف کا یہ قول ہے کہ جب بھی کبھی ان کی بیوی اگر ان کی اولاد ان کی باتیں نہ مانتی، ان کی نافرمانی کرتے، اسلاف یہ سمجھتے تھے شاید ہو سکتا ہے میرے کسی گناہ کی سزا اللہ نے دیا ہو، اللہ ہو سکتا ہے اگر میری اولاد میری نافرمان ہے، یہ میرے گناہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ گناہ معمولی نہ سمجھیں آپ، اور ان گناہوں کے ذریعے سے انسان کی دنیا تو برباد ہو ہی جائے گی، لیکن آخرت میں بھی انسان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور اجتماعی شکل میں اگر ہم بات کریں
اجتماعی شکل میں جو قوم جو معاشرے میں اگر برائیاں عام ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اس معاشرے میں اللہ کے عذابات آئیں گے. یہ بیماریوں کا آنا یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک اور برباد کر دیا. قوم نوح کو آپ دیکھیں، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا پانی کے ذریعے سے. آسمان سے پانی، زمین سے پانی، جہاں دیکھو پانی ہی پانی. اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک طوفان کے ذریعے سے ہلاک کیا، جس کی پانی کی موجیں پہاڑوں کی اونچائی کے برابر. کیسا طوفان تھا وہ؟ تاریخ اسلام کا قیامت کی صبح تک ایسا طوفان نہیں آئے گا جو طوفان نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا. اور اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ طوفان کو مسلط کر کے ہلاک کیا. اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں قوم عاد ایسی قوم اللہ نے اس جیسی قوم اللہ نے پیدا نہیں کی. دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم، قوت میں، طاقت میں، بدنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تقریباً 120 فٹ لمبائی ان کا قد، اور کیسی قوت. اللہ نے کہا الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد. ایسی قوم اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی، قوت میں، طاقت میں، لیکن غرور تھا انہیں، اپنے آپ کو ناز تھا انہیں. ایک تو طاقت اور ایک تو غرور، اور یہی طاقت یہی غرور اللہ کی نافرمانی پر انہیں ابھاری. نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا، اور وہ ہوائیں انہیں زمین سے اٹھا دیں، آسمان کی بلندی پر لے جا دیں، اور زمین پر اتنی زور سے مار دیں. قرآن کہتا ہے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ مَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اتنی زور سے ہوائیں زمین پر مارتی کہ ان کا دھڑ ان کے سر سے الگ ہو جاتا، ان کا سر ان کے دھڑ سے الگ ہو جاتا. ان کی جو ہڈیاں تھیں، ان کے جو لاش تھے، ایسے پڑے ہوئے تو جیسے کہ کوئی سڑا ہوا درخت ہے. اللہ اکبر. سڑے ہوئے درختوں کی مانند ان کی لاشیں بکھری پڑی تھی. کل تلک جس قوم کو اللہ نے طاقت اور قوت دی تھی، جس جیسی قوت اللہ نے کسی کو نہیں دی، قیامت کی صبح تک بھی نہیں آئیں گے ایسی طاقتور قوم. آپ اندازہ لگائیں کہ آج بڑے بڑے پہاڑوں کو پھوڑنے کے لیے بم کا استعمال کیا جاتا ہے، بلڈوزر کا استعمال کیا جاتا ہے. انہیں ضرورت نہیں تھی، وہ آسانی سے اٹھا دیتے تھے. پتھروں کو اپنے ناخنوں سے کھرچ کر کے بڑی بڑی چٹانوں میں اپنے گھر بنا لیتے تھے. اور آج بھی ہے وہ علاقے، قوم سمود کے علاقے آج بھی ہیں. اور لوگ جب جاتے ہیں مدینہ اور مکہ کے لیے، عمرے کے لیے یا حج کے لیے، باقاعدہ ان علاقوں کی زیارت کرتے ہیں. اور آج بھی وہ علاقے موجود ہیں جس جگہ یہ لوگ رہائش پذیر تھے، جہاں بستے تھے یہ لوگ. اللہ نے ان بستیوں کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر یا غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ السلام کا گزر ان بستیوں کی طرف سے ہوا جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور وہ علاقہ تھا جہاں اللہ کا عذاب آ چکا تھا پچھلی امتوں پر، پچھلی قوموں پر. صحابہ جیسے ہی پڑاؤ ڈالے، صحابہ وہاں کے پانی سے آٹے کو گوندنے لگے تاکہ روٹیاں بنائی جا سکیں، اور استعمال کرنے کے لیے پانی کو کیا ہے محفوظ کر لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ صحابہ یہاں کے پانی کو لے کر کے محفوظ کر لیے ہیں، ضرورت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے کہا کہ جس پانی سے تم نے آٹا گوندا ہے روٹیاں بنانے کے لیے، اس پانی کو پھینک دو، اس آٹے کو پھینک دو، یہاں سے روتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے نکلو، استغفار کرتے ہوئے نکلو. کہا کہ وہ علاقے ہیں جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی اللہ کا قہر نازل ہو جائے. اللہ ہلاک شدہ بستیوں کو پڑھیں. قوم سمود ہم سب جانتے ہیں، قوم سمود اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے سے ہلاک کی. ایک چیخ آسمان سے ایسی بھیانک چیخ سنائی دی، اور اس چیخ نے جیسے ہی ان کے کانوں میں داخل ہوئی، وہ چیخ جہاں بیٹھے تھے اللہ نے انہیں ہلنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع نہیں دیا. کان کے پردے پھٹ گئے، دلوں کے پردے پھٹ گئے، جہاں بیٹھے تھے وہیں اللہ ہلاک کر دیا، ہلنے کے بھی موقع نہیں ملا. یہ عذاب ہے اللہ کا. گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں. اور ہمارے معاشرے میں
بسا اوقات جو زلزلے جو طوفان آتے ہیں، کیوں؟ ابھی حالیہ دنوں میں ترکی میں جو زلزلہ آیا، کتنے لوگوں کی جان چلی گئی، اور جو لوگ جن کی لاشیں دبی ہوئی تھی ان کو نکالا جا رہا ہے، اور ایک سروے کے مطابق تقریباً 50,000 سے زائد لوگ چھوٹے سے جھٹکا، جب زمین تھوڑی دیر کے لیے جب ہلتی ہے، کچھ پل کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے، کتنا بڑا زلزلہ آتا ہے، کئی لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں ہلاک ہو جاتی ہیں، عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں، کچھ پل اگر زمین ہل جائے۔ یہ زلزلے بھی جو آتے ہیں یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم بڑے بڑے عذابات دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات دیتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آخر میں ایک بات میں بتا کر بات ختم کروں گا۔ اللہ نے دوسری جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا کہ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں، فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گناہوں سے معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ نماز گناہوں کی مغفرت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے۔ اسلامی شریعت میں زنا کی سزا اگر شادی شدہ ہے اسے رجم کر دیا جائے گا، اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت، 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ یہ اسلامی شریعت کا قانون ہے۔ یہ زناکار مرد، زناکار عورتوں کے لیے اگر وہ شادی شدہ ہیں رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے قتل کیا جائے گا انہیں، اور ان پر رحم نہیں کھایا جائے گا۔ اتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا ہے، اب مجھ پر حد قائم کر دیں، آپ نافذ کر دیں۔ آپ نے کہا کیا تم نے نماز پڑھی میرے پیچھے؟ کہا کہ آپ کے پیچھے میں نماز پڑھی آپ کی امامت میں۔ کہا کہ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا، جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ نماز گناہوں کی مغفرت کا واحد ذریعہ۔ اسی لیے اہل علم لکھتے ہیں انسان جب بھی کوئی گناہ کر لے، سرزد ہو جائے، نافرمانیاں ہو جائے، انسان وضو کرے، صدق دل سے وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد انسان اپنے گناہ سے توبہ کرے، اللہ سے عہد و پیمان کرے، یہ عہد کرے کہ میں دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ استغفار کریں گے گناہ کے فوراً بعد، اللہ سے معافی مانگ لیا، اللہ نے ایک مقام پر کہا تمہارے پچھلے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تم نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو اللہ تمہارے نیکیوں میں بدل دے گا۔ استغفار کے فوائد میں سے ہے۔ تو بہرحال ان آیات کا یہی خلاصہ ہے کہ انسان گناہوں کو ہرگز بھی حقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ گناہیں اپنے اندر اثر رکھتی ہیں، اور گناہ سرزد ہونے کے بعد انسان فوری طور پر توبہ اور استغفار کرے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امین وقل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ غفور رحیم۔